نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر ألم يجدك يتيما فآوى حقیقت کروں گا بیان دوستو حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دے کہ ہم وہ حکمراں دوستو اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستو معزز سامعین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے مولا کل ختم الرسل نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا حضرات گرامی میں جتنا مرضی کہوں گا میں ختم الرسل کے اخلاق اور ذکر کروں گا میں جتنا مرضی کہوں گا حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں ختم الرسل کی جتنی عظمتیں رفعتیں اور بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی لفظ ایسا ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو کمالات سارے پیچھے رہ گئے الفاظ سارے پیچھے رہ گئے معنی سارے پیچھے رہ گئے محاورات سارے پیچھے رہ گئے فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئی لیکن میرا ربی آگے چلا گیا اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسان جلالمی نے کہا تھا کہ وہ آنے کو تو سب آئے جو بھی آئے وہ جانے کے لیے آیا لیکن مکے میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے آیا وہ آیا تو آتا چلا گیا وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا یہ میرے نبی کی شان ہے کہو یہ میرے نبی کی شان ہے پیارے دوستو ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے 1400 سال گزر گئے ہیں میرے نبی کی سیرت کے عطا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا لیکن میرے نبی کی سیرت میں جس نے بھی گوتا لگایا اس نے کچھ نہ کچھ مقام و مرتبہ حاصل کیا دیکھیے کہ اگر ابو بکر نے میرے نبی کی سیرت میں گوتا لگایا تو صدیق اکبر بن گیا اگر عمر فاروق نے گوتا لگایا تو عادل سے عادل بن گیا اگر عثمان غنی نے گوتا لگایا تو ذی النورین بن گیا اگر علی مرتضیٰ نے گوتا لگایا تو حیدر کرار اسد اللہ الغالب بن گیا عبد الرحمن بن عوف نے گوتا لگایا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا امیر واقع معاویہ نے گوتا لگایا تو کاتب وحی بن گیا ابن عباس نے گوتا لگایا تو مفسر قرآن بن گیا ابن مسعود نے گوتا لگایا تو محدث الاعظم بن گیا ابو ہریرہ نے لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا حنظلہ نے لگایا تو بصیر الملائکہ بن گیا حبشے کے کالے بلال نے لگایا تو جنت کا وارث بن گیا جس کی شان یہ ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے حضرات گرامی لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا اگلے کرنے میں نقطے لگتے رہے یا اللہ اس میں اشارہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے اگلا جملہ بتا رہا ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے لا الہ الا اللہ بے نقطہ آدم صفی اللہ بے نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ نوح نبی اللہ بے نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ اسماعیل نبی اللہ بے نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ داؤد خلیفۃ اللہ بے نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ موسیٰ کلیم اللہ بے نقطہ لا الہ الا
اللہ بے نقطہ. نبوت مکمل تھی, رسالت مکمل ہو گئی. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیا. اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نیا نبی نہیں آ سکتا. اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب تو ہو سکتا ہے, دجال تو ہو سکتا ہے, لیکن نبی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد کی مصطفیٰ ہے. اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر زمین و آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر نبیوں میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر صحابہ میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر تعبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر ائمہ میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر ولیوں میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. میرے بھائیوں, دنیا کے کسی بھی کونے میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. دنیا میں جہاں جہاں بھی خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے. خدا پر خدا ہی ختم ہے, محمد پر مصطفیٰ ہی ختم ہے. خدا اپنی خدائی میں واقع لا شریک ہے, محمد اپنی مصطفیٰ میں واقع لا شریک ہے. میں اس سے کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو, لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو, خوشبوئے محمد ہے اور اللہ تعالیٰ